سر کیا گناہ معاون ہو سکتا ہے تصوف کے رستے میں، ابتدائیہ بن سکتا ہے؟ یس اینڈ نو. نو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان نے یہ سوچا کہ میں گناہ کر کے کسی مقام پر پہنچ جاؤں گا تو بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی کرے گا. وہ سزا کو آواز دے رہا ہے. نو اس لیے کہا. ہاں اس لیے کہا کہ گناہگار کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلط راہ پر رہا اور رب رحیم و کریم ہونے کے ساتھ ساتھ بے شک وہ بہت رحیم و کریم ہے، بے شک وہ بڑا مہربان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قہار و جبار بھی ہے. تو اللہ نے اگر رحم فرما دیا اور گناہگار کے دل میں یہ آ گیا کہ میں آج تک غلط راہ پہ چلتا رہا، تو پیشتر اس کے کہ رب کے قہار ہونے کی صفت ایکٹیو ہو جائے. میں توبہ کر لوں اور اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چل پڑوں. تو جب وہ توبہ کر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا تو ایک ایسا نیک انسان جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس کی نسبت بہت زیادہ اس میں اخلاص ہوگا. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جو نو مسلم ہوتے ہیں وہ ریچولز کے بڑے پابند ہوتے ہیں ہم جیسے پیدائشی مسلمانوں سے. یہ آپ کا تجربہ ہوا ہوگا. جو وہ پشیمانی کا احساس ہے وہ اس کے اخلاص کو مہمیز کرتا رہتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ وہ گناہ سے پشیمانی جو ہے وہ انسان کو بڑی تیزی سے اس راہ پر لے جاتی ہے. ایک صاحب تھے جو بڑے پابند نمازی تھے اور اللہ کی عنایت ان صاحب پر ایسی تھی کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تھا کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی. رائٹ آن ڈاٹ باجماعت نماز ادا فرماتے تھے. ایک دن بڑھاپا تو ہو گیا تھا، ایک دن غالباً کمزوری ہوگی، تھکن ہوگی، کچھ ہوا کہ صبح ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب امام صاحب دعا مانگ چکے. تو انہوں نے نماز تو قضا پڑھ لی، بغیر جماعت کے پڑھ لی، کیونکہ جب تک مسجد میں پہنچتے وضو کر کے چینج کر کے اس وقت تک نماز کا وقت گزر چکا تھا. قضا پڑھ لی، لیکن اس پہ اتنا دکھ اور پشیمانی تھی، سارا دن روتے بھی رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے. رات کو سو گئے اور دل میں یہ خیال تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، قیامت بھی آ جائے، میں نماز کے لیے وقت اٹھوں گا. ادھر اذان ہوئی تو ان کے بند کمرے میں، جو اندر سے بولٹ ہوا تھا دروازہ، اس کمرے میں کسی نے ان کا کندھا ہلایا کہ اٹھ جائیں، نماز کا وقت ہو گیا. تو ان صاحب نے آنکھ کھولی تو دیکھا ایک انسان کھڑا تھا. تو یہ بڑے حیران ہوئے اور حیرت سے فوراً دروازے کو دیکھا تو دروازہ بدستور بولٹ اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی. بہت حیران ہوئے کہ بندہ کون آیا اندر اور کیسے آیا، دروازہ بند ہے. تو اس سے کہا کہ اچھا بھائی جگانے کا شکریہ، لیکن آپ کون ہیں، کیسے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، میں نماز کے لیے جگانے آیا تھا. انہوں نے بڑی حیرت سے کہا کہ شیطان کا کام تو بہکانا ہے، تو یہ کیا کہ تم مجھے نماز کے لیے جگانے آ گئے؟
کہا کہ اصل میں ہوا یہ کہ کل آپ کی نماز قضا ہوئی اور آپ سارا دن روتے رہے، تو رب کو آپ کی نماز سے زیادہ آپ کو اس پشیمانی سے رونا پسند آیا۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ زیادہ ثواب کمائیں، آپ اتنا ہی کمائیے جتنا نماز پڑھ سے ملے گا۔ تو پشیمانی اتنی پسند ہے رب کو کہ جو سچے دل سے پشیمان ہوا گناہوں پر، رب نے اسے معاف فرما دیا۔ تو اس لیے میں وہ یس کہہ رہا تھا۔ سر کیسے پتہ لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہے ہم سے؟ اس کی کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے، لیکن ایک حدیث ضرور مجھے یاد ہے جو کبھی میں نے جب کلاس 5-6 میں پڑھتا تھا تو میں نے پڑھی تھی۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ رب اس سے راضی ہے تو یہ دیکھ لے کہ خلق خدا اس سے راضی ہے یا نہیں۔ ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ مخلوق بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے فقیر درویش گزرے ہیں ان کا تمام تر زور خلق خدا کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کو بہترین بنانے پر رہتا ہے۔ وہ خادم ہونا پسند کرتے ہیں، مخدوم ہونا نہیں پسند کرتے۔ وہ دکھ جھیلنا چاہتے ہیں بنسبت دکھ دینے کے، اسی لیے رب کو پسندیدہ بندے ہیں۔